اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المنافقون ہم نے اپنے ٹیکسٹ میں شروع کی ہوئی ہے اور اس کی 2 آیات ہم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ گرامیٹیکلی ہم نے ان 2 آیات کو دیکھا تھا۔ اس کی 3ری آیت کے آغاز سے پہلے ان 2 آیات میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا اور مزید آگے الفاظ آئیں گے، بلکہ پہلے 2 الفاظ آ چکے ہیں، ایک منافقون اور دوسرا کاذبون۔ منافق کی جمع منافقون اور کاذب کی جمع کاذبون۔ ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے فاعل، یہ ہے اسم الفاعل۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں زید نے گواہی دی، اب اس جملے میں زید فاعل ہے، جبکہ میں کہتا ہوں ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اب زید اور ایک گواہی دینے والا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ زید فاعل ہے آپ کا اور ایک گواہی دینے والا یہ اسم الفاعل ہے، اس لیے کہ یہ اسی گواہی دینا جو فعل ہے اس سے لفظ بنا ہے۔ حامد نے لکھا، کسی لکھنے والے نے لکھا، ٹھیک ہے، تو اسی فعل سے کام کرنے والے کا مفہوم دینے والا جو اسم بنے گا وہ اسم الفاعل کہلائے گا۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن اسم الفاعل جو ہے وہ تینوں حالتوں میں سے کسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی، اس میں وہ اسم الفاعل جو ہے وہ حالت رفع میں استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جو گواہی دے گا ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے اسے کچھ بھگتنا بھی پڑے، تو کسی نے گواہی دینے والے کو مارا، اب گواہی دینے والا جو ہے مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے گواہی دینے والے کو سلام کیا، اب اس میں یہ استعمال ہوگا عربی زبان میں پریپوزیشن کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ حالت جر میں استعمال ہو۔ تو اسم الفاعل اور فاعل کا استعمال جو ہے یہ آپ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ اسم الفاعل بنانے کا طریقہ جو ہے وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا۔ اس میں ابواب کی جو 2 کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں، ایک ثلاثی مجرد اور دوسرا ثلاثی مزید فی، ان دونوں میں اسم الفاعل بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ ثلاثی مجرد میں جو ہمارے 6 ابواب ہیں ہم نے پڑھے ہیں، نوٹ کریں کہ ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل فاعل کے وزن پر بنتا ہے۔ فاعل، ہا میم دال حامدن، سین جیم دال ساجدن، کاف تا با کاتبن، ٹھیک، اس طریقے سے آپ لمبی فہرست جو ہے بنا سکتے ہیں۔ وزن سب کا فاعل ہوگا۔ ایک ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں ادھر، عابدن۔ اب دیکھیں، عابدن عبد یعبدو کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا، اس سے آپ کا لفظ بنا عابدن عبادت کرنے والا۔ سجدہ یسجدو سجدہ کرنا، اس سے ساجدن سجدہ کرنے والا۔ حمدہ یحمدو حمد کرنا، اس سے حامدن حمد کرنے والا۔ تو فعل کو کرنے والے کا مفہوم دیتا ہے اسم الفاعل۔ ثلاثی مجرد میں اس کی ڈائی جو ہے وہ فاعل ان کا وزن ہے۔ لیکن مزید فی جو ہے آپ کے ثلاثی مزید فی، اس میں اسم الفاعل بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ایک فارمولے کے تحت، آپ کے پاس جو بھی مضارع بنتا ہے مزید فی باب میں سے، جیسے کہ ایگزامپل آپ کے سامنے میں اسی کی دوں گا کیونکہ یہ ہمارے سامنے آیا، یہ نون فا قاف مادہ باب مفعلہ میں استعمال ہوا ہے۔
وہ آپ کا بنے گا نافقا ینافقو، نافقا ینافقو۔ اگر آپ کو باب مفعلہ کا ماضی اور مضارع کا وزن یاد ہے، فاعل یفاعل نافقا ینافقو، تو ثلاثی مزید فی جس باب سے بھی استعمال ہوگا اس میں اسم الفاعل بنانے کا قاعدہ سب ابواب میں ایک ہی ہے، وہ یہ کہ آپ نے مضارع کے صیغے کو لینا ہے، پہلے صیغے کو۔ اب اس میں سٹیپس کچھ ہیں۔ یہ جو پہلا آپ کا صیغہ ینافقو، اس میں آپ نے پہلا سٹیپ یہ لینا ہے کہ علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ پیش میم کے ساتھ، یعنی پیش والی میم لگا دینی ہے۔ یہ ہٹے گی تو یہاں پر کیا لفظ آ جائے گا، یہ آپ کا بن گیا، پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ آپ کا جو عین کلمہ ہے، مادہ اس کا تھا نا نون فا قاف، اس میں جو آپ کا عین کلمہ ہے اس کو زیر دے دیں، وہ پہلے ہی زیر ہے لیکن ہم قاعدے کو پورا کرنے کے لیے اسے زیر لگائیں گے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کا جو لام کلمہ ہے اس پہ آپ تنوین لگا دیں، پھر لفظ آپ کا بن گیا منافقن، 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 پھر منافقانی، منافقینی، منافقینی، منافقون، منافقین، منافقین، پھر ان کی مؤنث بھی بنے گی۔ یہ پھر ساری پریکٹس وہی ہے جو ہم شروع میں کر چکے ہیں، اس لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف ایک ٹیکنیکل سے اس کے بارے میں باتیں ہیں۔ یہ آپ تھوڑی سی اگر محنت کریں گے تو خود بھی یہ ٹاپک جو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ منافقن بن گیا، اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں دو جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اذا جاءک المنافقون، اب منافقون پر یہاں الف لام داخل ہو تو المنافق بن گیا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین، اب وہاں پر حالت نصب استعمال ہوئی ہے ان کی وجہ سے، ان المنافقین لکاذبون۔ اب کاذبن دیکھیں وہ ثلاثی مجرد کا کذب یکذب، کاذبن جھوٹ بولنے والا، تو کاذبن کی جمع کاذبون، تو یہ اسم الفاعل اس طریقے سے بنتا ہے۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ منافق جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ خوب ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں پر کہ جملہ فعلیہ سے اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا اس کو، وہ جانتا ہے یعلم، اللہ جانتا ہے یعلم اللہ، ٹھیک ہے۔ اب جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا تو زور پیدا ہو گیا، اللہ جانتا ہے۔ اب یا تو ایکسپریشن بتائے گا یا پھر آپ کو اردو زبان میں کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے جو اس اسلوب کو ظاہر کریں گے۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، انک لرسولہ، بے شک آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ رکتے ہیں یا روکتے ہیں، دونوں گنجائش ہے یہاں پر اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ذالک بانہم، سمپل اگر آپ اس پوزیشن پہ اگر صرف آپ الفاظ کا ترجمہ بھی کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی۔ باقی گرامر کی قواعد وہ تو آہستہ آہستہ ہی آپ کے اندر گھسیں گے تو آپ ان کو صحیح طریقے سے ان کا انالیسس کر سکتے ہیں۔ ذالک بانہم، ذالکہ کے بعد جو با نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجیے کہ با سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، با سببیہ کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ اس وجہ سے ہے، سبب بتانے کے لیے با سببیہ، یہ اس وجہ سے ہے انہم آمنو، آمنا یؤمنو ایمانن، حمزہ میم نون مادہ، آپ اس چارٹ کو بھی سامنے رکھیں جہاں پر آپ کے لیے مادے باب اور سیغے بنائے گئے ہیں، تو وہاں سے آپ کو ریکوائرڈ سیغہ آپ کا مل جائے گا۔ حمزہ میم نون باب فعل میں آتا ہے تو یہ بن جاتا ہے آمنا یؤمنو ایمانن۔ آمنا سے جمع مذکر غائب کا سیغہ بنائے ماضی میں تو آمنا آمنا آمنو، وہ ایمان لائے۔ ہم آمنو جملہ اسمیہ ہو گیا، انا لگ گیا شروع میں تو انا ہم آمنو، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ ایمان لانے کے بعد چونکہ انکار کیا تو نتیجتاً فطبع علی قلوبہم، تبع یتبع علی کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو سیل، مہر کر دینا۔ اب یہ طبع استعمال ہوا ہے فعل کے وزن پہ مجہول،
فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں کو مہر کر دیا گیا، فہم لا یفقہون، یہ فا قاف ہا مادہ، اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع مذکر غائب مضارع کا صیغہ بنے گا آپ کا یفقہون، اور لا یفقہون مضارع کو نفی بنانے کے لیے لا استعمال ہوا ہے، بس وہ سمجھتے نہیں یا سمجھیں گے نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اب اس میں سمپل توڑ لیں چھوٹا سا، رأیتا سمپل ورب کی طرف آئیں، فعل آپ نے پہچان لیا تو فعل کو کھولتے جائیں، فعل پہچاننے کے بعد اس میں فاعل ہو سکتا ہے، فاعل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر ہوگا، پھر اس میں ہو سکتا ہے مفعول ہو، مفعول کے بعد مفعول کی وہ پانچوں اقسام میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہو سکتی ہے، پھر متعلق فعل ہو سکتا ہے، اور کچھ حروف ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ رأیتا، را حمزہ یا رآ یا را دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، رأیتا تو نے دیکھا، اچھا رأیتا ہم تو نے ان کو دیکھا، ٹھیک ہے، مفعول بھی آ گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اذا شروع میں لگ گیا، اذا رأیتہم، اور جب تو ان کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب نبی کے سامنے آپ ان کو دیکھتے ہیں، تعجبک اجسامہم، عین جیم با، عجب باب فعال میں لائیں، عجبا یوجبو، باب فعال میں آ گیا، باب فعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں بھلا لگنا، پسند آنا، ٹھیک ہے۔ تعجبو صیغہ کون سا ہے؟ آپ دیکھیں گے یوجبو تعجبو تعجبو، دو صیغے آپ کو ملیں گے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی اور واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ، فیصلہ ہوگا آپ کو، آپ دیکھیں گے اگر آپ کو آگے اسم کوئی فاعل نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فاعل نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر کی صورت میں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ اجسامہم فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی توجبو اجسامہم، ان کے جسم بھلے لگتے ہیں، توجبو کا، اب مفعول بیچ میں آ گیا، آپ کو ان کے جسم بھلے لگتے ہیں، اجسامہم جسم کی جمع، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو خوشنما لگتے ہیں آپ کو ان کے جسم، وَإِن يَقُولُوا، قَالَ يَقُولُوا، یقولون تھا، یقولون سے پہلے ان شرطیہ لگا تو مضارع اخف ہو گیا، ٹھیک ہے، ان یقولوا، اور اگر وہ کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی بات کرتے ہیں، اب جواب شرط جو ہے اس میں فعل مضارع استعمال ہوگا تو وہ بھی اخف ہو کے استعمال ہوگا، سمع یسمع، یسمع تسمع تسمع، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تسمع، جواب شرط کے طور پہ وہ اخف ہو کر آئے گا تو تسمع رہ جائے گا، تسمع لقولہم، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتے ہیں، یعنی آپ ان کی بات سنتے رہ جاتے ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، کأنہم خشب مسندہ، خشبن عربی زبان میں یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد استعمال ہوتا ہے خشبن، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سوکھی لکڑی، خشک لکڑی، اس کی جمع آگے خشبن، اس کی آگے صفت استعمال ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے مرکب توصیفی والا وہ قاعدہ استعمال ہوا ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہوتی ہے تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے، تو یہ مسنداتن واحد مؤنث سے اس کی صفت استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ مسنداتن ورڈ جو ہے اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہاں پر تھوڑا سا میں بتا دوں، اسم الفاعل ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ایک مشتق ہے اسم المفعول، جس طرح آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا فاعل اور اس کے مقابلے میں آ گیا اسم الفاعل، ایک ہے مفعول اور اس کے مقابلے میں آ رہا ہے اسم المفعول، تو بالکل جو فرق فاعل اور اسم الفاعل میں تھا وہی فرق مفعول اور اسم المفعول میں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اسم المفعول وہ ہوگا جو کسی فعل کے مادے سے یا بنائیں گے، جیسے اسم الفاعل آپ نے بنایا تھا فاعلن کے وزن پر ثلاثی مجرد سے، اسی طرح اسم المفعول جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے، دونوں صورتیں میں لکھ رہا ہوں، وہ مفعولن کے وزن پر آئے گا، بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسے دیکھیں عابدن، اس عین با دال مادے کو آپ اس مفعولن کے وزن میں ڈالیں تو یہ بن جائے گا معبودن۔ اسماء کے چونکہ ہمیں معنی ہی بتا دیے جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس ٹاپک میں اتنی زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتے، لیکن
وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ بنے کیسے ہیں الفاظ، تو ان کے لیے تھوڑا سا میں اشارہ کر رہا ہوں، باقی وہ تفصیل جو ہے نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں. معبودن، جس کی عبادت کی جائے، یہ اسم المفعول بنے گا. دیکھیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو اس میں عابدو، میں عبادت کرتا ہوں، عابد اللہ، اللہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. مفعول وہ حالت نصب میں ہوگا. یہ ہے اسم المفعول جو عین با دال مادے سے بنایا گیا. بالکل اس کی ایگزامپل لے لیں. دیکھیں کاف تا لام مادہ میں ڈالوں، فاعل ان کے وزن پہ تو بنے گا قاتل، قتل کرنے والا. اور جس کو قتل کر دیا جائے اسے آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مقتول. ٹھیک ہے، تو یہ اسم المفعول بن جاتا ہے. تو ثلاثی مجرد میں مفعول کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، اور مزید فی میں سارے سٹیپس وہی ہیں، فعل مضارع کے پہلے سیغے سے بنتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اسم الفاعل میں ہم نے عین کلمہ کو زیر دی تھی، اسم المفعول میں عین کلمہ کو زبر دیتے ہیں. بس یہ ایک صرف فرق ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تو بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں میرے پاس مادہ ہے نون زا را، میں اسے باب افتعال میں لے کے آ رہا ہوں. آپ صرف ایک ایگزامپل سے اس پورے ٹاپک کو سمجھ سکتے ہیں. باب افتعال میں نون زا را مادے کو پھینکنے کے لیے آپ کو ماضی مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے معلوم ہونا چاہیے. افتعال یفتعل، اور مادہ پھینکیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ انتظر ینتظر، انتظر ینتظر انتظارن، انتظار کرنا معنی آپ کے سامنے آ گئے. اب میں اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانا چاہتا ہوں. کس سے بنے گا؟ ماضی سے نہیں بنے گا، ذہن میں رکھیے گا. اسم الفاعل مضارع سے بنے گا اور مضارع کے پہلے سیغے سے بنے گا. ہاں جی، سٹیپس کیا ہیں؟ علامت مضارع ہٹا کر میں میم پیش والا لگا دوں گا. عین کلمہ جو ہے اس میں، عین کلمہ آپ کا دیکھ لیں یہ ہے، اس کو میں زیر دوں گا، لگی ہوئی تھی لیکن میں نے پھر قاعدہ پورا کرنے کے لیے لگائی. اور لام کلمہ کو تنوین لگا دوں گا تو یہ بن گیا منتظرن. منتظر، منتظر کے معنی کیا ہوں گے؟ انتظار کرنے والا. ٹھیک ہے، انتظار کرنے والا. اچھا اب میں اسم المفعول بنا رہا ہوں. سٹیپ سب وہی ہیں، صرف جو درمیان والا سٹیپ ہے عین کلمہ کی زیر، اس کی بجائے عین کلمہ کی زبر ہو جائے گی. یہ لفظ بن جائے گا آپ کا منتظرن. منتظر، منتظر کے معنی ہوں گے جس کا انتظار کیا جائے. ٹھیک ہے، منتظر، میں آپ کا منتظر ہوں. یعنی عربی پڑھنے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اردو بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کا منتظر ہوں یعنی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ہمیں اگر آپ سے بول دیں کہ میں آپ کو منتظر ہوں تو یہ غلط ہوگا. اس لیے عام طور پہ وہ شعر بھی اکثر غلط پڑھا جاتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر، وہاں جو پروننسیشن ہے وہ منتظر ہے. کبھی اے حقیقت منتظر، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں ایک لفظ ہوتا ہے ممتحن. ممتحن امتحان لینے والا. ایک لفظ ہوتا ہے ممتحن جس کا امتحان لیا جائے. تو یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کا بڑا ایک واضح فرق ہے جو آپ کو پتہ چلے گا اس اعتبار سے. تو یہ ثلاثی مزید فی میں اب جو لفظ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے سارا ٹاپک چھیڑا ہے وہ ہے مسنداتن. سین نون دال مادہ ہے، اس کو باب تفعیل میں لائیں گے آپ تو بنے گا سندا یسندو. سندا یسندو. اس کے معنی ہوتے ہیں ٹیک لگانا، سہارا لینا. ٹھیک، ٹیک لگانے والا اسم الفاعل میں بنانا چاہتا ہوں. علامت مضارع ہٹے گی، میم پیش والی لگ جائے گی، عین کلمہ پہ زیر دی جائے گی، پہلے ہی ہے. لام کلمہ پہ تنوین لگا دیں گے، مسندن. ٹھیک ہے، ٹیک لگانے والا. اگر ہو ٹیک لگانے والی تو اس کی مؤنث بنا دیں گے آپ. وہ کیا طریقہ ہے؟ آخری حرف کو زبر دیں گے، گولتا لگا دیں گے، مسنداتن. اچھا، ٹیک لگانے والا اسم الفاعل، ٹیک لگایا ہوا. اب وہ اسم المفعول آپ بنانا چاہتے ہیں تو فرق کیا ہے؟
صرف عین کلمہ کو زبر دیں گے مسندن، اور اسے مؤنث بنائیں گے تو کیا بن جائے گا مسندہ. تو اسم مفعول کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر. کأنہم خشب مسندۃ، گویا کہ وہ خشک لکڑیاں ہیں جو ٹیک لگائی ہوئی ہیں، سہارا لگائی ہوئی لکڑیاں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، حسب یحسب یا حسب یحسب دونوں باب سے استعمال ہوتا ہے. دونوں باب میں نے اس میں لکھ دی ہیں آپ کو. باب سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، باب حسبہ سے بھی استعمال ہوتا ہے. یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ کل مسلمن اسی وزن پہ ہے، کل کتاب ہر کتاب، ہر مسلمان، ہر چیخ. صیحۃ کو عربی زبان میں چیخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، بلند آواز، اونچی آواز کے لیے یہ لفظ. اب کل صیحۃ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے اس لیے مفعول کے طور پہ آیا. وہ گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو، علیہم اپنے اوپر. ہم العدو یہ ہیں دشمن. فاحذرہم حذر یحذروا باب سمیہ سے احتیاط کرنا، محتاط رہنا. اس سے فعل امر آپ بنائیں گے احذر اور پیچھے فا ہے ملا کر پڑھیں گے تو فاحذر. آپ خبردار رہیں، آپ محتاط رہیں ہم ان سے. فاحذرہم قاتلہم اللہ. قاتل یقاتل قتال لڑنا، جنگ کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، دوسرے اس میں مبالغے کا مفہوم بھی ہوتا ہے. تو یہ عربی محاورے کے طور پہ آپ اسے یاد رکھیں، جس سے ہم کہتے ہیں نا اللہ غارت کرے، ان معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے. انا یؤفکون، حمزہ فا کاف مادہ. کون سا باب لکھا ہوا ہے؟ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں. حمزہ فا کاف افکن جھوٹ کے معنی میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. باب ضرب یضرب سے استعمال ہوگا یہ افکا یافکو. اس سے پھر آپ جب مجہول بنائیں گے تو بنے گا یؤفکو، اور پھر جمع کا صیغہ بنے گا یؤفکون. پھرانا، لوٹانا، ان معنی میں. یوفکون، انا یوفکون کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی انہیں اسلام کو قبول کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، صحابہ کا ساتھ دیا، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ دیکھیں کہاں سے جو ہے واپس لوٹائے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، سمپل ہے قیلا مجہول، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا فعل امر، تعالی یا تعالی سے، تعالوا آؤ، کس لیے؟ یستغفر لکم، استغفر یستغفر استغفارن، بخشش مانگنا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یستغفر جو ہے یہ اخف ہو کے استعمال ہوا ہے. کیوں استعمال ہوا ہے اخف ہو کر؟ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے بتایا تھا کہ بعض اوقات پیچھے کوئی لفظ بھی نہیں ہوتا لیکن مضارع پھر بھی اخف ہوتا ہے، اور اس کی 5 صورتیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا، یا فعل امر شروع میں ہو تو مضارع اخف ہو کر آتا ہے، فعل نہیں ہو مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے، استفہام ہو مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے، تمنا ہو مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے، یا عرض ہو تو مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے. یہ 5 صورتوں میں بھی مضارع اخف ہو کے استعمال ہوتا ہے. اور اگر مضارع ان 5 صورتوں کے بعد مضارع پر فا داخل ہو جائے تو پھر مضارع اخف نہیں بلکہ خفیف ہو کے استعمال ہوتا ہے. یہ بات اب میں کر رہا ہوں، آگے استعمال ہوگی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ فعل امر آیا ہے، اس لیے جواب امر جو ہے وہ اخف ہو کے استعمال ہوا ہے. ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، یستغفر لکم تمہارے لیے بخشش مانگیں، تمہارے لیے معافی مانگے. کون؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ لووا رؤوسہم، رأسن کہتے ہیں سر کو. پھر چوٹی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. سر بھی آپ دیکھیں گے انسانی جسم میں چوٹی کی حیثیت رکھتا ہے، رأسن، اس کی جمع رؤوسن. ٹھیک، رؤوسہم ان کے سر حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول کے طور پہ ہے. لووا، لام واو یا مادہ ہے، باب تفعیل. لوا، لوا یا یعنی لوا وا تھا پہلے، لوا وا سے واو جو ہے یا میں چینج ہوئی، لوا یا ہو گیا. پھر قواعد اپلائی ہوتے ہیں، لوا یلوی تلویتن گھمانا، ٹھیک ہے، مٹکانا، ان معنی میں. لووا رؤوسہم تو اپنے سروں کو گھماتے ہیں.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی مانگے، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، موڑتے ہیں، ہلاتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ دیکھتے ہیں انہیں، یہ اوپر آ چکا ہے لفظ یسدون، پہلے سدو آیا تھا ماضی کا صیغہ جمع کا، یہاں مضارع کا صیغہ ہے یسدون، وہ روکتے ہیں یا رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ اب یہ پورا جملہ حالیہ استعمال ہوا ہے، اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ اب یہ مستکبرون، یہ اسم الفاعل ہے، ذہن میں رکھیے گا، بالکل استکبرا یستکبرو، مستکبرو مستکبرو مستکبرون، تینوں سٹیپس میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ پھر مستکبرون تکبر کرنے والا، اور اس کی جمع پھر آئے گی مستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں، پھر اس خاص لفظ کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا، آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسلوب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے استغفرتا، استغفرتا، یہ صیغہ کون سا بنتا ہے، ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں گے۔ دیکھیں باب استفعال میں آپ غین فا را مادے کو لے کے آتے ہیں تو بنتا ہے آپ کا استغفرا یستغفرو۔ استغفرا ماضی سے آپ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں تو استغفرا استغفرا استغفرو استغفرت استغفرتا استغفرنا استغفرتا۔ استغفرتا، اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو لکھا ہوا لفظ کیا ہے، استغفرتا۔ اب وہ آپ کا کسی گردان میں فٹ نہیں بیٹھ رہا، نہ ماضی گردان میں نہ مضارع گردان، مضارع میں تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کیا چکر ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ میں شروع میں الفاظ ہیں، آپ پہلے رکوع میں دیکھیں گے کہ سواء علیہم، بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہی اسلوب ہے نا، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اب یہاں دیکھیں آپ ہے انذرتا، یہاں پر کیا ہے استغفرتا، یعنی انذرتا ماضی کا صیغہ اور اس سے پہلے حمزہ استفہامیہ لگا ہوا ہے، تو استغفرتا سے پہلے اگر ہم استفہامیہ لگائیں گے حمزہ، تو یہ استغفرتا کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے نا، جب آپ ملا کر پیچھے سے پڑھیں گے تو یہ لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو کیا بن گیا استغفرتا، یہی بن گیا نا۔ اچھا اب قرآن مجید کے رسم الخط میں چونکہ لکھنے میں رہا، پڑھنے میں بھی نہیں آ رہا، تو آپ اسے لکھنے سے بھی ہٹا دیں تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا، تو یہ وہ چیز ہے استغفرتا، یعنی استغفرتا تھا یہ اصل میں جو آپ کے سامنے اس صورت میں آ رہا ہے استغفرتا۔ آپ یہ لفظ اس کا ترجمہ ہوگا کیا آپ نے استغفار کی، لہم ان کے لیے، یا ام لم تستغفر لہم، یا آپ نے ان کے لیے استغفار نہیں کی نہیں، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کریں یا نہ کریں۔